اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبہائم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین و خواہران اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذوی الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں مشکور ہوں مولانا موصوف حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے اس علمی نشست میں مجھ جیسے کم علم کو بھی دعوت دی اور مجھے یہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور دوسری طرف خصوصاً مبارکباد بھی ہے مولانا موصوف کو کہ آج سال نو کے آغاز پر اس طرح کی علمی بارگاہ کو آراستہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو کام سال کے پہلے دن شروع ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ پورے سال انہی باتوں کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور مجھے کوئی موضوع وغیرہ نہیں دیا گیا تھا یا میں اس موضوع پر آپ سے اتفاق نہیں رکھتا تھا۔ مجھے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ آج کی اس سیمینار میں، اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس بات پہ توجہ کریں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ظاہر ہے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، بہترین گفتگو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے مولانا فرمان اظہر صاحب سے، جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے اس معاشرے کی تشکیل میں کس طرح آپ کا اپنا بنیادی کردار ہو سکتا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ ہم آج اس بات کا جائزہ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم کن امور پر کام کر کے اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ہر طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات کی یہ ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرد حضرات ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خواتین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بہترین اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے جہاں مرد حضرات اپنا کردار ادا کریں، وہیں خواتین بھی اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی بن جائے۔ عزیزان محترم، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث ہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہم حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو امام کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اور اس کے شہر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے خوف زدہ رہنا۔ کیوں؟ فإنکم مسئولون، اس لیے کہ تم سب سے سوال کیا جانا ہے، تم سب سے پوچھا جانا ہے، تم سب سے دریافت کیا جانا ہے۔ حتی عن البقاء والبہائم، یہاں تک کہ تم سے چوپاؤں کے بارے میں، شہروں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ گویا یہ مختصر سی حدیث ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ بندگان خدا کے حوالے سے، چوپاؤں کے حوالے سے، شہروں کے حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے، جب ہمارے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، یقیناً پائی پائی کا حساب اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے عمل کو بہتر کیسے بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہم سے جانوروں تک کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر یہ بتائیے کیا ہم سے ہمارے معاشرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا انسانوں کے حوالے سے ہمارے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کیا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے قوم کے لیے زندگی کیسے بسر کی، تم نے معاشرے کی بہتری کے لیے کیا ذمہ داریاں ادا کی ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔
ظاہر ہے کہ سماج میں بہت سی خرابیاں ہیں جس پر ابھی علماء کرام روشنی بھی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں سرسری طور پر چند باتیں کہہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی جو آج ہمارے معاشرے کی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ زوال کی طرف جا رہا ہے، بالخصوص میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ آج مسلمان جس عالم سے گزر رہے ہیں، جس تنزلی کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں ان خرابیوں کو دیکھنا بھی ہوگا اور دور بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ مولانا موصوف نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ ہمارے سامنے بہترین کردار ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے موجود ہیں۔ جائز ہے جس قوم کے پاس اتنے بہترین آئیڈیل موجود ہوں، وہ قوم اگر تنزلی کا شکار ہو رہی ہو، پستی کی طرف جا رہی ہو، تو پھر یقیناً یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے پیچھے سب سے پہلا ریزن مولا کائنات کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں علم سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جہاں علم کا فقدان ہوتا ہے وہاں کبھی بھی کوئی قوم سربلند نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں علم کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، اور بغیر علم کو وسیلہ بنائے قوم کو سربلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم جہالت سے اپنے کو دور کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، بہترین تعلیم دلائیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارا کلچر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، خداوند متعال آپ کو توفیق دے گا، عمر آگے بڑھے گی، آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑے خانوادے کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے ساتھ ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے حوالے ہے۔ اس لیے کہ ماں کی آغوش کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، یعنی تعلیم کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بچوں کے حوالے سے، اور پھر دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے علمی میدان میں کیسے آگے بڑھیں گے، اس کی طرف ہم کیا بہتر منصوبہ تیار کر سکتے ہیں، کیا پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر علم کے حصول کے سلسلے میں ذوق اور فہم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ آج کا جو ماحول ہے، ہم اگر دیکھیں اور غور کریں تو عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتابیں کم اٹھائی جاتی ہیں، ہمارے بچے موبائل زیادہ چلاتے ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے، اور آپ بھی محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آج ماں خود اپنے بچے کو موبائل دے دیتی ہے تاکہ وہ اپنے دیگر کاموں کو انجام سکون کے ساتھ دے سکے۔ تو پہلی خرابی یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے اندر کتاب فہمی اور علم کا ذوق شوق پیدا کرنا ہوگا، اور موبائل سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا تعلیم کے اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر الحمدللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام کو نبی کریم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تشریف رکھیں آپ۔ مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ تو اگر ہم واقعی اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں تو اس کی تنزلی کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ فقدان علم ہے، علم کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ لہٰذا یہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے غربت و افلاس۔ کسی بھی قوم کی نابودی کا جو سبب بنتا ہے وہ اس کی غربت اور افلاس بھری زندگی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بھی ابھرنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں آپسی اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور جو استعماری اور استکباری طاقتیں ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں،
ان کا منصوبہ صرف یہی ہے کہ انہیں آپس میں لڑاؤ اور لڑا کر اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کرو اور اپنے اہداف کو حاصل کرو۔ آج دیکھیں تو دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف سفارائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف انسانیت کو کھڑا کیا جا رہا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا۔ چونکہ بات یہاں سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، اور بیوی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے۔ مولا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کے لیے آپ گھر سے نکلی ہیں۔ لہٰذا یہ جو دشمنوں کی کوشش ہے کہ اختلاف پیدا کیا جائے، افتراق پیدا کیا جائے، اس سے بھی ہمیں ابھرنا ہوگا۔ حالانکہ آج اگر ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا تو جتنی بڑی آبادیاں آپ کو اپنے یہاں نظر آتی ہیں اپنی کمیونٹی کی، آپ دیکھیں وہاں سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کو برداشت نہیں کرتی ہے، آج ایک علی والا دوسرے علی والے کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ آج اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ درد مند علماء جن کا کام تھا دین کی خدمت کرنا، جن کا ہدف ہے انسانیت کو صحیح راستہ دکھانا، آج وہ ارادہ لے کے تو آتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، لیکن جب وہ اپنی قوم کے درمیان جاتے ہیں تو بہت سے ایسے افراد نکل کے آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ مولانا صرف ہمارے ہی لیے کام کریں، دوسروں کے لیے کام نہ کریں۔ لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے علماء کا احترام کریں۔ آج سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہی ہے کہ ہم علماء کا احترام اس منزل پہ جا کے نہیں کر سکتے جس منزل پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ ہماری کوشش کیا ہے کہ بس مولانا جو بھی کام کریں وہ ہمارے کہنے پہ کہیں، ہم کہیں یس تو یس، ہم کہیں نو تو نو۔ یہ عالم ہو چکا ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ یہ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے مولانا معصوم علمدار صاحب قبلہ کافی زمانے سے آپ کے درمیان موجود ہیں، کتنی خدمت انجام دی ہے۔ یقیناً ان کی خدمتوں کا صلہ شہزادی کونین کی بارگاہ سے ملے گا۔ وہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ خلوص کے ساتھ اپنے دینی فرائض کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدر و منزلت انہیں حاصل ہونی چاہیے تھی قوم میں، آج وہ ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے ان کی قدر و منزلت کو پہچانا نہیں ہے اور مولانا کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے طور پر لیا ہے کہ جب تک مولانا سے فائدہ ہوگا مولانا کے ساتھ رہیں گے، جہاں ہمیں لگے گا کہ نہیں مولانا کی یہ باتیں ہمارے حق میں نہیں ہیں وہاں ہم مولانا کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو اختلاف ہے آج ہمارے درمیان، یہ اختلاف بھی کہیں نہ کہیں قوم کی تنزلی کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی قوم کو بلند کرنا ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم علماء کا احترام کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تعلیمات قرآن، چوتھی چیز یہ ہے تعلیمات قرآن سے دوری۔ آج اگر آپ جائزہ لیں کہ وہ قرآن جسے اللہ رب العزت نے دستور حیات بنا کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کیا تھا، اور جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے، یعنی قرآن مجید ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ جس میں تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ لیکن اگر آج ہم غور کریں تو خدا کی قسم بعض اوقات دل روتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج ہمارے سماج میں قرآن کو اس اعتبار سے اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں گے، پہلے ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ بھی جب بچپن میں پڑھتے تھے مدرسے میں تو باقاعدہ جاتے تھے، جا کے وہاں قرآن خوانی کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ آج وہ چیزیں رفتہ رفتہ کر کے ہمارے سماج سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج صرف پروگرام کے میں چند لمحوں کے لیے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو، اس قرآن کو جس نے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھایا ہے، آج اللہ کے اس عظیم پاکیزہ اور مقدس کلام کو ہم نے طاق کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جب نکلے گا جب ہمارے یہاں کسی کی جان نکلنے والی ہوگی، جب ہمارے یہاں روح نکلنے والی ہوگی، تب وہ قرآن اٹھا کے لایا جائے گا اور پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، سورہ رحمان پڑھی جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ عزیزو، ہمیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ آپ ایک آیتیں، دو آیتیں، چار آیتیں جو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں یقیناً آپ پڑھیں، اور صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، میں نے عرض کیا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کی خدمت میں، تلاوت کا ثواب اپنی جگہ پر ہے،
قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ آج قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں، جو ایک کامیاب زندگی کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کی آیات کے بارے میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے۔ اسی لیے مولا علی نے جب وصیت کی تو امام حسن سے کہا میرے لال یہ یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کو ساتھ رکھنا، اس کو سمجھتے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دوسرے افراد اس قرآن کو پڑھ کر اور عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سے افراد، بہت سی قومیں ترقی کر رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں قرآن کی آیات کو پیش نگاہ رکھ کے، اور آج ہم کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آج ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پانچویں چیز جو قوم کے تنزلی کا سبب بنتی ہے وہ ہے بدعتیں، خرافات۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی آج ہمارے یہاں کتنی خرافات پائی جاتی ہے، کتنی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں جو شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، اور یہ جو خرافات ایجاد ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، اس میں بہت بڑا کردار خواتین کا بھی ہوتا ہے۔ آج بہت سے سوالات ہوتے ہیں، مولانا یہ کام کرنا ہے کروں، تو میں کہتا ہوں بھائی اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نہیں صاحب، وہ تو گھر پہ عورتیں چلا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، ایسے کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں ان انحرافات، ان بدعات سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اسی لیے بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے ہمارے رہنمائی کے لیے، وہ دو طرح کی ہو گئی، گویا ایک کتاب تورات ہو گئی اور ایک قرآن ہو گیا، یعنی ایک الگ سے ہم نے دین کے نام پر بدعتوں کو ایجاد کر کے باقاعدہ ایک موٹی سی کتاب تیار کر لی ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان بدعتوں سے کیسے بچیں، اور یہ ذمہ داری خواتین کی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اسے تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں جانچا جائے، پرکھا جائے، تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے، آیا یہ باتیں تعلیمات اہل بیت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ورنہ عالم یہی ہوگا کہ انسان اپنی منمانی کو دین کا نام دیتا ہے، اور اس کی دین فہمی یہاں تک ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک شاعر گزرا ہے، اکبر الہ آبادی، بہت مشہور شاعر ہے، ظرافت کا شاعر ہے۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ظرافت کے ذریعے سے بڑے پیغامات دیے ہیں۔ ظرافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق میں بات کہہ دی جائے، مگر وہ بات کہیں نہ کہیں قوم کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اس میں نصیحتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے کہا کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، اور پوچھا جو میں نے آپ کے پردے کا کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے، مرد کی غیرت کا نام پردہ ہے۔ توجہ فرمائیں، تو بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جسے ہم نے دین کا نام دے رکھا ہے، اور ہم اسے دین کے آئینے میں پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جواب بھی حاضر ہوتا ہے کہ صاحب فلاں زمانے میں تو یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے، اب آپ منع کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری دین فہمی کتنی ہے۔ میں پھر ایک چار مصروں کے ذریعے آپ کو بتاؤں کہ آج لوگ دین کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یعنی اپنے ہر برے عمل کو بھی وہ دین کا آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک بہت ظریفانہ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملا لینے کے بعد، دودھ والا، یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہماری دین فہمی کتنی ہے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملا لینے کے بعد جو بچا پانی تھا اس کو بیٹھ کے پینے لگا، اور میں نے جب اس سے بیٹھ کے پینے کا پوچھا ہے سبب، یہ ہے سنت، یہ ہے پیغمبر کی سنت، فخر سے کہنے لگا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور ملانے کے بعد بیٹھ کے پی رہا ہے۔ پوچھا جا رہا بیٹھ کے کیوں پی رہے ہو، تو کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ یعنی اس معیار تک ہمارا معاملہ پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اگر ہمیں اپنے سماج کو بہتر بنانا ہے تو ان 4-5 پہلوؤں پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ عہد کریں کہ ہم
شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلوات پڑھ محمد وآل محمد اور تشریف رکھیں آپ حضرات۔ تو بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ سبھی خواہران کے لیے، سامعین کے لیے دعا گو ہیں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے سربلندی کا سبب بن سکیں، اور ہم تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور کلام الہی سے اپنے آپ کو جوڑ کر اور اس کے رشتہ مضبوط کر کے ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکیں کہ جو دوسرے معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔